کہتے ہیں اگر ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک 2 رمضان المبارک کو آ جائے تو پھر جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں انا اعطیناک الکوثر اور سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، یا جس گھر میں یہ دونوں صورتیں اکٹھی ملا کر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ گھر اور وہ بندہ اسی دن میں یعنی جمعۃ المبارک کے دن میں ہی اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں پورا سال یعنی اگلا رمضان کا پہلا جمعہ آنے تک وہ بندہ اپنی ہر دعا اللہ سے قبول کرواتا رہتا ہے، یعنی جتنی دعائیں مانگتا جاتا ہے اس کی قبول ہوتی جاتی ہیں، جتنی حاجتیں ہوتی ہیں ساری پوری ہوتی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے، یعنی اس کا مقدر سنور جاتا ہے، وہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا، قسمت والے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل اپنی طاقت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس جیسا عمل اور شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہ ایک سینے کا راز ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی بہنوں کے لیے، دوست احباب کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس لیے یہ اللہ کا حکم بھی ہے، قرآن کا حکم۔ دیکھیں یہ عمل اپنی شان اور طاقت کے اعتبار سے ہر شخص جانتا ہے کہ آج رمضان کی 2 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو پہلے جمعے کا یہ سب سے قیمتی عمل ہے جس میں اکثر لوگ 95% لوگ نہیں جانتے، صرف 5% اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ دیکھیں، یہ رمضان المبارک کا جب پہلا جمعہ آتا ہے اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ سے مانگنے والا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، آج رات جمعہ کی ہے آگے دن جمعہ کا ہوگا، تو یہ عمل آج رات بھی کر سکتے ہیں دن بھی کر سکتے، 24 گھنٹوں کا ایک دن اور رات ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو دن میں یا رات میں جس وقت بھی کر لیا، صرف چند منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، کوئی گھنٹے، کوئی مہینے، کوئی سال نہیں، صرف چند منٹ اگر یہ عمل آپ نے کر لیا تو سمجھ لیں پورے مہینے کی بھی برکتیں حاصل کر لی اور پورے سال کے لیے خوشیاں بھی حاصل کر لی۔ اس لیے کیونکہ جمعۃ المبارک یہ کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے اتنا وراء الورا ہوتا ہے کہ اس دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی سارے دنوں، جیسے اس مہینے کو یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اسی طرح یہ دن بھی سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس لیے یہ عمل بھی سارے اعمال اور وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آسمان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے دوزخ کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو رحمت ہی رحمت حاصل کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سب دوست احباب کو ماہ رمضان کا پہلے جمعے کی بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، یہ ہمیں برکتوں والا، کیونکہ پہلا عشرہ ہے اور پہلا عشرہ آپ کو پتہ ہے رحمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انعام بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت ہر مسلمان کو نصیب ہوتی ہے جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، جو بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتا ہے۔ اس لیے آپ حالت روزہ کے اندر یا سحری کے وقت یا افطاری کے وقت جب چاہیں اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی چند منٹ نہیں گزریں گے، آپ اس عمل کی برکتیں دیکھتے جائیں گے، اس کے مشاہدے کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسا آپ کے اوپر کرم برساتا ہے۔ اب آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی قیمتی ہے۔ آپ جب اس کو سمجھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس عمل کو، ان صورتوں کو آپ نے باوضو پڑھنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں پڑھنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ، تو جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ یہ ترتیب میری بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کو برسے، آپ کے اوپر برسے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کو
نصیب ہو تو فوری طور پر اس عمل کو کر لیجئے گا، کیونکہ یہ شیطان آپ کو روکے گا اس عمل کے کرنے سے، لیکن آپ نے شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس عمل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ شیطان، کیونکہ اب شیطان بھی قید ہے، اب آپ کا نفس آپ کو روکے گا، جب نفس روکے تو آپ نے نفس کی نہیں سننی، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور آپ نے اس عمل کو ضرور، میں کہتا ہوں کوئی اور عمل کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس عمل کو صرف ایک بار آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرداریاں عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ مہینہ بھی سردار، یہ دن بھی سردار، یہ عمل بھی سردار، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو کرتے ہوئے اول آخر آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیم، کیونکہ یہ بڑا خاص درود پاک ہوتا ہے، اگر یہ کسی کو یاد نہیں تو کوئی دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں درود پاک کی اپنی ایک تاثیر اور برکت ہوتی ہے، اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو یہ تصور اور یہ نیت کرنی ہے، اللہ مجھے پورے سال کے لیے خوشیاں عطا فرما، مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی عطا فرما، مجھے پورے سال کے لیے مالا مال فرما، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میرا فلاں مقصد ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جس کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، بڑے اعمال کر لیے، بڑے وظائف کر لیے، لیکن آپ کے لیے راہ نہیں کھل رہی، آپ نے صرف ایک بار تعوذ، ایک بار تسمیہ، اس کے بعد آپ نے نیت، اس کے بعد درود پاک، یہ عمل کی ترتیب ہے، جب آپ عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ اسی طریقے پر کریں گے الحمدللہ وہ کچھ ملے گا جو آپ نے آج تک سوچا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اس عمل کے ذریعے ہر رشتہ دار آپ سے پوچھے گا، تعجب کرے گا، بھئی ایسا کیا تمہارے ہاتھ میں لگا ہے کہ تم دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو گئے ہو، تم دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہوتے جا رہے ہو، تم دیکھتے ہی دیکھتے تمہارا مقدر سنورتا جا رہا ہے، تمہاری تقدیر بدلتی جا رہی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کے اس کلام میں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام رکھے ہیں، وہ برکتیں رکھی ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہیں۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے عمل کا آغاز کر لیا تو پہلے نمبر پر جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح کو ذرا سنیے گا، یہ وہی تسبیح ہے جو ایک صحابی رسول نے پڑھی تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے، دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی، حضور نے فرمایا اس کو پڑھنا شروع کرو، بس ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنی دنیا عطا کی ہے، اتنی دولت عطا کی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اب دیکھیے یہ منظر تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے جب تم اس تسبیح کو آج پڑھو گے، یعنی کہ یہ تسبیح کیا ہے، اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تسبیح ایک ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں جمع ہوئی ہیں آپ خود اندازہ لگائیں، سبحان اللہ بھی اس کے اندر ہے، یعنی اللہ کی پاک ذات ہے، اور یہ تسبیح شان کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ عام تسبیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب اس کو پڑھیں گے اس کے بعد قرآن کریم کی 2 سورتیں اکٹھی پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے ایک ایسے عمل کا انتخاب کیا ہے کہ جس نے ہمارے لیے تمام راہیں کھول دی ہیں، جس کے ذریعے ہمارے لیے تمام آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس کے ذریعے ہم مانگتے بعد میں ہیں، اللہ عطا پہلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو ہر شخص اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں کیا کچھ عطا کرے، کہتے ہیں بند راستے فوراً بندے کے کھل جائیں گے، رزق میں فوراً برکت آ جائے گی، اور دل کو فوراً سکون آ جائے گا، پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، اللہ پر مضبوط اس کا یقین ایمان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ صرف 1 منٹ کا یہ عمل آپ دیکھیں گے کیسے آپ کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ یہ کتنا مختصر سا عمل ہوگا اور کتنی اس کی شان اور عظمت ہوگی۔ آگے جب دونوں صورتوں کو اکٹھا پڑھیں گے نا تو آپ کو خود دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر ایک بات بتاتا چلوں، اس کے اندر عمل بھی بتا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ دیکھیں جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پورا سال جنت کو سجاتے ہیں،
اللہ کی ملائکہ سجاتے رہتے ہیں، فرشتے سجاتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے۔ اسی طرح جب اس کا پہلا دن، پہلی رات، پہلا جمعہ آتا ہے تو فرمایا کہ جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ہوا چلتی ہے اور سفید اور بڑی آنکھیں والی حوروں پر چلتی ہے، تو وہ کہتی ہیں اے پروردگار عالم، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو یہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے ان حوروں کے لیے شوہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس کا تو فقط کوئی بندہ اگر ادب ہی کر لے، احترام ہی کر لے، اللہ پاک اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اس قدر اپنی شان اور فضیلت کے اعتبار سے عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو، اول تو خود روزہ رکھیں، اگر خدا نہ خواستہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس پر روزہ جو ہے آپ کسی کو سحری اور افطاری کروانے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، حضور نے فرمایا کسی کو ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروا دیں، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی افطار کروا دیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا، اللہ اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا کرے گا۔ اس لیے اگر روزہ نہیں رکھ رہے اور روزہ افطار کروانے کی بھی اتنی وسعت نہیں ہے تو اس عمل کو ایک بار کر لیں، یہ تمام چیزیں اللہ پاک تمہیں نصیب فرمائے گا۔ تمہارا رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ تم تقسیم کرتے کرتے تھک جاؤ گے، پر تمہارے گھر سے کبھی دولت نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو تسبیح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ تسبیح اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے دیکھیں، ہر لمحہ آپ اللہ کی محبت میں گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ تو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ ان اعمال اور وظائف کو پڑھتے ہیں نا، کیونکہ اس کے ذریعے مانگی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جس وظیفے اور جس عمل کے اندر یہ کلمات پڑھے جائیں نا، اللہ پاک اس کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بار کہنے سے، صرف اس کا ایک پہلا لفظ کہنے سے جنت میں 70 ایک سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ اور اس لیے کہ جب آپ کے اس کے اندر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اتنے سارے الفاظ ہیں اور اتنی قیمتی تسبیحات اس کے اندر موجود ہیں کہ جسے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے پر راضی ہوتا جاتا ہے، اور اس کو 10 ایک کے بدلے سے لے کر، ایک نیکی سے لے کر 10 گنا سے لے، یعنی جب کوئی بندہ ایک لفظ اس کا پڑھتا ہے نا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جتنا اس کا اخلاص زیادہ ہوگا، اللہ 700 گنا تک بڑھا کر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کو اتنا اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملتا جائے، وہ بندہ آج کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب جب آپ نے یہ کلمات پڑھے تو ان کی تعداد جو ہے، یہ آپ نے صرف اور صرف دوستو ان کلمات کو آپ نے، جو میں نے یہ تسبیح آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پوری تسبیح استغفر اللہ تک آپ نے پڑھنی ہے۔ میں اس کی تعداد عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہے۔ تو اس کی تعداد صرف اور صرف جو ہے نا، آج جو آپ پڑھیں گے، بالکل تھوڑی سی تعداد ہے، لیکن تھوڑا بھی اس میں عمل کرنا یہ تھوڑا نہیں ہے۔ اس کو بعض لوگ صرف اس وجہ سے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، اگر کسی بندے کو اس کا پتہ چل جائے نا کہ اس کی طاقت کتنی ہے، تو بندہ ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی عمل کو پڑھتا رہے اور اللہ اللہ ہی کرتا رہے۔ اس لیے دوستو، ان لمحات کو تم ضرور اپنے اندر سمیٹ لیجئے گا۔ جس نے ضائع کر دیے، اس نے بہت بڑے انعام سے وہ محروم رہ گیا، بہت بڑی برکت سے محروم رہ گیا۔ اب اس تسبیح مبارک کو دوستو آپ نے پڑھنا ہے، تو بالکل مختصر سی تعداد ہے جس میں آپ صرف اور صرف ان کلمات کو آپ 40 بار پڑھیں گے، اور یہ 40 کا عدد بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ دیکھیں 4 کا عدد اس کے اندر موجود ہے، 0 کو 4 میں جمع کریں تو کچھ نہیں بنتا، اور روزہ را اس کے اندر صرف را واو زا اور ہا 4 حرف ہیں، 4 ہی سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر دیکھیں جو تسبیحات ہے، اس کے اندر جو مین حرف ہیں، ان حرفوں کی تعداد، یعنی جو ایک تو ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے حرف، اس کے اندر جو لفظ ہیں ان کی تعداد کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی بنتا ہے 4۔ اس لیے کہتے ہیں 400 حاجتیں پوری، 4 نسلوں کے رزق کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، وہ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب کچھ ہمیں مل جائے، تو پھر اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا۔
اب دیکھیں یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل، جس کی پہلی تسبیح میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت جس کو ہم انا اعطیناک الکوثر کہتے ہیں، اس کو کٹھا ملا کر کیسے پڑھنا ہے، یہ بات بڑی ہی سننے اور سمجھنے والی ہوگی، اس لیے کہ یہ سورت اپنی شان اور فضیلت کے اعتبار سے باقی صورتوں سے وراء الورا ہے۔ باقی صورتیں اگرچہ اس سے بڑی ہیں لفظوں کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ سورت اگرچہ تعداد کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اس کی فضیلت باقی صورتوں پر فوقیت حاصل کرتی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمائی گئی، اور حضور جب پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے اس صورت یعنی کفار و مشرکین نے جب حضور کو تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور پر اس صورت کا نزول فرمایا، اور جب حضور پر یہ صورت نازل ہوئی تو میرے آقا اس سورہ مبارکہ کو سن کر اس کو پڑھ کر خوش ہوئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں یعنی کہ جب اس صورت کا نزول ہو رہا تھا آقا علیہ السلام ہلکی نیند فرما رہے تھے، جب حضور بیدار ہوئے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ پر ایک ایسی صورت کا نزول فرمایا ہے کہ مجھے اس صورت کے سننے پر، اس کے پڑھنے پر خوشی ہو رہی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ جب کفاران مکہ نے نعوذ باللہ حضور کو بے اولاد کہہ کرتا نہ دیا تھا تو اللہ نے اس صورت کا نزول فرمایا ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرما دی ہے، اس کا مطلب بے انتہا۔ تو جو اس مہینے کے پہلے جمعہ میں یعنی آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو جو اس میں پڑھے گا اللہ بے انتہا خیر عطا فرمائے گا، کثرت نعمت اس کو عطا فرمائے گا، نہ ختم ہونے والی بھلائیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اس لیے قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوثر جیسی نعمت عطا فرمائے گا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیونکہ قیامت تک باقی رہے گی، آپ کا نام قیامت تک بلند رہے گا، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے۔ جو یہ سورت پڑھنے والا ہے جس نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اللہ اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا، اس کے دشمن اس کی جان چھوڑ دیں گے، کوئی دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ شکر نعمت کا بہترین طریقہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں اسلام کے دشمن ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا، اس لیے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا رزق میں برکت اور کثرت پائے گا، تنگیاں اس کی ختم ہوں گی، محتاجیاں اس کی ختم ہوں گی۔ اس لیے نیک اولاد کی دعا کریں۔ اولاد کی محرومی میں صبر کا یہ سورت ہمیں درس دیتی ہے، دل کو سکون، غموں سے نجات، غم اور پریشانیوں کا خاتمہ، خوف اور وسوسوں سے نجات، روحانی بیماریوں میں فائدہ، جسمانی کمزوریوں میں ختم۔ اس لیے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس سورت کو جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی پیاسا اور بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے دوستو کیونکہ یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، انتہائی شاندار یہ لمحات ہیں، تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو آج پورا دن ہے جس وقت چاہیں آپ مختصر، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہی قیمتی ہے، ہر گھڑی ہی جمعۃ المبارک کی ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہیں، چاندی کے رجسٹر ہیں، جو بندہ عمل کرتا جاتا ہے اس کا وہ نام لکھتے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر آپ کا نام لکھا جائے تو پھر اس کو آج آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح کی تعداد اور ہے، اس سورہ مبارکہ کی تعداد اور ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 41 بار، ایک بار بسم اللہ اور باقی 40 بار بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ وہ خیر نصیب ہوگی اور وہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں اعمال مختلف ہوتے ہیں، اکثر یہ سورت اعمال اور وظائف میں اسی ترتیب کے ساتھ، اور جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، تصور اپنا غالب رکھنا ہے، جو آپ کا خاص مقصد ہے، خاص حاجت ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جب اس عمل کو پڑھیں تو دو زانوں بیٹھ کے پڑھیں، جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح پڑھیں، اور اپنی گود میں یعنی اپنی جھولی پھیلا کر، یعنی جو آپ کی گود ہے جو جھولی ہے اس کو پھیلا کر بیٹھیں اور کہیں مالک میرا دامن خالی ہے تو اس کو بھر دے۔ ساتھ اس سورہ مبارکہ کی آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے جائیں، اپنے رب کا کامل تصور رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کیسے تمہارے اوپر مہربان ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جو راز بتایا ہے، یہ
اکثر لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ یہ میں نے دیکھے، اس کے ذریعے تمہارا دل پاک ہو جائے گا، روحانی بوجھ تمہارے ختم ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستو ان لمحات، کیونکہ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے، اللہ پاک بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اس بندے کے لیے تمام راہیں کھل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں آ جائیں تو بس اس کے پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کی تمام رکاوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اللہ کیونکہ انسان کی عطا محدود ہوتی ہے، اللہ کی عطا محدود نہیں ہے، اللہ بلا حساب دیتا ہے، بلا شرط دیتا ہے، بلا حد دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو کیونکہ ایمان بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، سکون بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، محبت بھی اللہ دیتا ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرتا ہے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ ہی بغیر کسی وقفے کے آگے سورت پڑھنی ہے، سورت اخلاص۔ بسم اللہ، دیکھیں یہ اس کا نام ہی کتنا شاندار، اس کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وجود میں روح ہو تو وجود سلامت ہے، وجود سے روح نکل جائے تو وجود بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو اس بات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے سورت اخلاص، کیونکہ اس کے اندر اس کے ذریعے اللہ پاک اس کو اخلاص کی دولت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک اس پر ایسی مہربانیاں فرماتا ہے، ایسا فضل کرتا ہے، ایسی رحمت کا نزول کرتا ہے جس کی ہر شخص کو تمنا اور آرزو رہتی ہے۔ اب دوستو آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھیں گے تو کیونکہ اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ آج آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جب اس کو یعنی جو تعداد بتائی جائے گی، اللہ آپ کے لیے جنت میں محل تیار کروا دے گا۔ تو دوستو یہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ کرام بھی پڑھ کے دم کرتے تھے، حضور خود بھی پڑھ کر۔ تو جب یہ عمل مکمل کر لیں، ہاتھوں کے اوپر دم کریں، چہرے پر پھیر لیں، تمہارا چہرہ بھی اللہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دے گا۔ اس لیے اس کے ذریعے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذریعے جنت کی راہیں کھلتی ہیں، اس کے ذریعے انعامات ملتے ہیں، قبر میں آسانیاں، آخرت میں آسانیاں، گھروں میں امن سکون اور خوشحالی، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو بھی یہ یاد ہو تو بچوں کو بھی ضرور یہ عمل کروائیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ صورت ہے خدا اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کی روح بھی ہے، جو اسے سمجھ لیتا ہے دراصل وہ توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے۔ اگر جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر آئیے اس عمل کو پڑھتے جائیے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوستو 40 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آخری کلمات جو امام جعفر الصادق کے بتائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو اتنی چاہت اور پیار کے ساتھ پکارتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے، جب بندہ کہتا ہے میرے رب، تو اللہ کہتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بس جب بندہ پھر عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ فوراً عطا۔ دیکھیں مایوسی تمہاری اب ختم ہو جائے گی، خوف تمہارا ختم ہو جائے گا، اللہ تمہارے وسعتیں تمہیں عطا کر دے گا، تو اللہ تمہارے کم میں بھی اتنی برکت رکھ دے گا کہ کبھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب دوستو کیونکہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قرآن مجید کے سب سے پیارے، عاجزی سے بھرپور، محبت والے ہیں، کیونکہ اس کا معنی ہے اے ہمارے رب تو ہماری فریاد کو سن لے، تو ہماری آرزو کو سن لے، تو ہماری حاجت کو پورا فرما دے، تو ہمیں عطا کر دے۔ کیونکہ دیکھیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، سنوارنے والا اللہ ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ تو درود پاک اول آخر جو آپ نے پڑھا ہے، تو اس کے درمیان 4 تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ چوتھی تسبیح میں آخری تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں قرآن کی 2 صورتیں ہیں اور ایک تو وہ کلمات ہیں جو صحابی رسول نے پڑھے، جو آقا نے میرے آقا نے ایک صحابی کو وظیفہ بتایا، وہ کلمات بھی ہیں، اور ماہ رمضان کے اس جمعے کے یہ خاص الفاظ بھی ہیں جو اس جمعے میں پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا جائے گا بس تمہیں عطا ہوتا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ ان کے اندر عاجزی کی علامت ہے، قبولیت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ حضرت آدم نے اللہ سے مانگا، حضرت نوح نے مانگا، حضرت ابراہیم نے مانگا، حضرت موسیٰ نے مانگا، حضرت عیسیٰ نے مانگا، سب نبیوں نے مانگا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب یہی الفاظ ہیں۔ تو اس لیے ان الفاظ کے ساتھ آپ پڑھتے، راستے بند ہیں تو کھل جائیں گے، لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو کیا ہوا، عقل جواب دے گی تو کیا ہوا، بس تم اپنے رب کو پکارو، تمہارا رب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہاں تصور رکھنا ہے جس چیز کی طلب ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 40 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کی حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہماری دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ میں نام لکھیے گا، ویڈیو